بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سورة الأحزاب آیت نمبر 40 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے ما كان محمد. یہ قرآن مجید میں ایک مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے آپ کا نام لیا. ایسے قرآن مجید میں 4 جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، اور چاروں جگہ اس لیے نام لیا کہ وہاں شدید قسم کی نظریاتی ضرورت تھی. چنانچہ یہاں پر بھی ایک شدید قسم کی نظریاتی ضرورت تھی جو اس وقت تو واضح نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی چلی گئی. جیسے کہ قادیانی فتنہ ابھی ہمارے سامنے ہے، اس طریقے سے اور بھی بڑے فتن اٹھے. یہ ما کان محمد کا جو لفظ ہے اس کو رد کر رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور پیغمبروں کی مہر ہے، یعنی آخری مہر ہے. پیغمبروں کے لیے مہر نہیں، پیغمبروں کی مہر ہے. وخاتم یعنی آخری نبی ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے باخبر اور واقف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث تمام صحیح کتب احادیث میں موجود ہے، تمام روات اس کی صحیح ہیں، کوئی اس کو رد نہیں کر سکا. یعنی یہ حدیث تواتر سے ثابت ہے، اور اس طریقے کی اور احادیث بھی تواتر سے ثابت ہیں. تواتر ایک چیز ہوتی ہے فنون میں سے. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن ہمارے سامنے موجود ہے تو قرآن ہمارے پاس جو ہے آپ کے پاس، یہ اس کی سند کہاں ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کی سند قرآن مجید کی؟ وہ اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، یوں مجھ تک پہنچا. پورے قرآن میں کہیں سند نہیں لکھی ہوئی کہ کس نے کس سے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے پڑھا، ابو بکر صدیق نے فلانے کو پڑھایا، پھر فلانے یوں کرتے 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 مجھے آج آپ تک پہنچتا ہے. نہیں، یہ ہم تک یہاں جو پہنچے سند موجود ہے اگرچہ، لیکن ہم میں سے کوئی بھی سند نہیں پڑھتا. اس کے باوجود قرآن کو مستند مانتا ہے. اس کو کہتے ہیں تواتر طبقہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر جیسے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اذان کے کلمات یہی سنائی دیں گے جو ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے. ساری دنیا میں چلے جائیں، حرم میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، جاپان میں چلے جائیں، سب جگہ پر اذان کے کلمات یہی ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ تواتر سے ثابت ہے. یعنی پوری دنیا میں یہی پڑھا جاتا ہے اور ہمیشہ سے یہی پڑھا جاتا رہا ہے، لہذا کبھی کوئی اس میں غلطی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بھی غلطی کرے گا تو ایک چوکیدار سے لے کے بڑے میاں، ایک چوکیدار سے لے کے چودھری تک ہر بندہ جا کے روکے گا تم غلط کر رہے ہو. ایسے قرآن مجید ہمارے پاس اس طرح پہنچا جس کو تواتر کہتے ہیں. ایسی یہ احادیث جس میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حتیٰ کہ بعض حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح صلاۃ والسلام پڑھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین ولا نبی بعدک. تو حضرت ابو دردہ اور دیگر صحابہ نے کہا یہ لگانے کی ضرورت، خاتم النبیین بتا رہا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، یہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں. یعنی یہ بات اتنی مسلم اور پختہ تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے بنا رجلا دارا، ایک بندے نے ایک بنا رجل دارا، ایک آدمی نے گھر بنایا اور گھر کے اندر ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی. تو بہت سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے
تو کہا کہ کاش کہ اس جگہ پر بھی ایک آخری اینٹ لگ جاتی. تو آپ نے فرمایا انا تلک اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں جو کہ رسالت کی عمارت کی اختتامی اور سب سے آخری اینٹ ہوں، جس سے آتے ہی رسالت مکمل ہوگی. اس کے بعد فرمایا الا ما شاء اللہ، ہاں الا یہ کہ اللہ جس کو چاہے. تو صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے جس کو چاہے؟ آپ نے فرمایا کہ بعدی حلم، میرے بعد اگر نبوت کا کچھ حصہ باقی ہے تو وہ سچے خواب ہیں. وہ سچے خواب ہیں کہ اگر کسی کو سچا خواب آتا ہے تو یہ نبوت کا یہ 46واں حصہ ہے یا نبوت کا 40واں حصہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو نبوت مل گئی. کسی کو سچا خواب آیا تو یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ نبوت ہے، ہرگز مطلب نہیں کہ یہ الہام ہے، بلکہ یہ تو من جانب اللہ کچھ بشارت ہے، کچھ خوشخبری ہے، کچھ اعلان ہے، کچھ اطلاع ہے جو انسان کو دی جاتی ہے. اور خواب کی تعبیر یہ اس کا علم تو شاذ و نادر ہو گیا ہے. بہت ہی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جس میں کسی کو یہ خواب کا علم، تعبیر کا علم ملا ہوتا ہے. میں نے بہت خواب چھانی اور کئی بڑے حضرات کے پیچھے گیا، پیچھے لگا، سمجھنے کی کوشش کی. کوئی سرا کسی کے پاس کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا کہ یہ علم مفقود ہوتا جائے. حالانکہ اس فن پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال خواب جو ہے وہ نبوت کا ایک حصہ ہے، لیکن حصہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے؟ وہ جز ایسا ہے جسے الگ ہوا جز کہتے ہیں. اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، میں وہ استعمال نہیں کروں گا. بطور مثال اگر کسی کا ہاتھ ہو تو اس ہاتھ سے ہم سمجھ لیتے ہیں چارپائی کے نیچے کسی کا ہاتھ میں کوئی مطلب چھپا ہوا آدمی ہے. لیکن اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تو ہم یہ نہیں کہتے یہ خالد بھائی بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ کسی کا ہاتھ پڑا ہوا ہے. تو یہ جو خواب ہے یہ نبوت سے کٹ کر ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبوت کا وہ والا حصہ ہے جو کسی پیغمبر ہی کو آتا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. چنانچہ قادیانی حضرات اس نوعیت کی باتوں سے کہتے ہیں کہ نبوت جب باقی ہے تو نبوت باقی ہونے کا مطلب ہے نبی بھی باقی ہے. نبوت خواب بھی نبوت کا حصہ ہے. جب خواب نبوت کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے نبی بھی باقی ہے. جب نبی بھی باقی ہے تو قادیانی بھی نبی ہو سکتے ہیں. اور اس طریقے سے فضول قسم کی باتوں سے ثابت کرتے ہیں. دیکھیں اگر کسی کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی زندہ ہے. کسی کا جوتا رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدمی زندہ ہے. حالانکہ یہ جوتا تو اس کی وراثت کا حصہ ہے، لیکن اب یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جوتا موجود ہے تو بندہ بھی زندہ ہے، نہیں، بلکہ یہ ایسے ہے جس کے جز ینفق کہتے ہیں یا جز لا ینفق کہتے ہیں. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. قادیانی کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہیں، دار اسلام میں سے بالکل خارج ہے. پاکستان بننے سے پہلے جب قادیانیوں کا بہت شدت کے ساتھ زور تھا تو ایک قادیانی عورت کی کسی مسلمان خاتون سے شادی تھی. تو اس خاتون نے بہاولپور کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا کہ بھئی مجھے تو یہ شخص کسی طرح مسلمان نہیں لگتا اور نہ ہی اسلام کا کوئی فرقہ لگتا ہے، بلکہ یہ تو مجھے دار اسلام سے بھی خارج لگتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد سے نعوذ باللہ من ذالک یہ مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں. جیسے بعض حضرات نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ملاقات عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے ہوئی تو یا اس کے کسی شاگرد کی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھی تو نبی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نبی ہوں. کہا کیا دلیل ہے؟ کہ جی میرا نام ہے غلام احمد، غلام کاٹو تو احمد بچ گیا، چنانچہ احمد کو تم مانتے ہو کہ وہ نبی ہے، لہذا میں بھی نبی ہوں. تو اب یہ تو جاہلانہ قسم کی بات ہے. تو فرمایا کہ اچھا کچھ کاٹنے سے کچھ بچ جاتا ہے؟ کہ جی ہاں، غلام احمد میں سے غلام کاٹا احمد بچ گیا، لہذا میں احمد ہوں، میں نبی، اس کو تم بھی مانتے ہو. کہ اچھا تو ٹھیک ہے، میرا نام ہے عطا اللہ، ٹھیک ہے، عطا کاٹا اللہ بچ گیا، چل میں اللہ ہوں، میں نے تجھے نبی نہیں بنایا. یعنی ایسے بودھی قسم کی بے وقوفانہ قسم کی دلیلیں دے کر لوگوں کو. ہاں البتہ قادیانی حضرات
کی جو تقریر ہوتی ہے، اور اللہ بچائے مسلمانوں کو، قادیانی حضرات کی جو تقریر ہوتی ہے وہ توحید سے پر ہوتی ہے، جس کی اور سکھ حضرات کی تقریر وہ بھی توحید سے پر ہوتی ہے۔ تو عام مسلمان جو اس چیز کو سمجھتا نہیں وہ مرعوب ہو جاتا ہے کہ جب یہ تو صحیح باتیں کر رہے ہیں، یہ تو شرک سے ہمیں بچا رہے ہیں، اور پھر وہ اس کے اندر قادیانیت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ کہتے خاتم النبیین کا مطلب ہے مہر لگانا، چنانچہ اللہ کے نبی جس پر مہر لگا دیں وہ پیغمبر بن جاتا ہے۔ تو یہ مہر تو حضرت عمر پر لگا دیتے نا، یہ مہر ابوبکر صدیق پر لگا دیتے، ان کے اوپر اگر لگائی ہے تو کیا ثبوت ہے اور کیا دلیل ہے؟ تو اس نوعیت کی بے شمار چیزیں ہیں جو علمی مسائل ہیں۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ مر چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی مسیح آئے گا، اور وہ مسیح ہمارا یہی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلی ابحاث ہے کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، کہ نہ ان کو کسی نے قتل کیا، یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اور قادیانی اس آیت کا نہ انکار کر سکتے ہیں اور نہ قیامت تک کر سکتے ہیں، کریں گے۔ تو بہرحال اس طرح کی بات مقدمہ بہاولپور جو پیش آیا، اور بہت سے حضرات نے، تو چنانچہ عدلیہ نے، تھی تو عدلیہ انگریزوں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے دیوبند میں تار بھیجا کہ ہمیں کچھ علماء کرام آ جائیں اور دلائل دے دیں جس سے ہم سمجھ لیں کہ اہل قادیان یعنی غلام احمد قادیانی یہ اسلام کا ایک فرقہ ہے یا اسلام سے خارج ہے۔ تو مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے دیگر حضرات بھی انہوں نے تیاری کی، اور تیاری کر کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت کو اس وقت بواسیر کا مرض تھا، اور ایسی بواسیر تھی کہ چارپائی کے نیچے بالٹی رکھی ہوتی تھی جو دن میں 3 بالٹیاں خون سے بھری ہو کے خالی ہوا کرتی تھی۔ اس قدر ذوق، ویسے ہی ضعیف تھے لیکن بواسیر کا مرض اتنا خطرناک تھا کہ ہل نہیں پا رہے تھے۔ تو حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے کچھ عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہ تیاری کی ہے اور بہاولپور ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے کچھ سوالات کیے اور دونوں حضرات نے جوابات دیے، پھر کچھ سوال کیے تو پھر جوابات دیے، پھر کچھ سوال کیے تو وہ حضرات پھنس گئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی تیاری بہت مضبوط ہے، لیکن یہ لوگ منطقی اور فلسفی ہوتے ہیں اور بات کو گھمانے کا طریقہ جانتے ہیں، لوگوں کو مٹھی میں لینے کا طریقہ جانتے ہیں، اس لیے اعلان کر دیں کہ انور شاہ کشمیری خود مقدمہ لڑنے کے لیے آئے گا۔ چنانچہ بہاولپور میں ہمارے جتنے مدرسین اور معلمین اور جتنے بھی میرے شاگرد ہیں ان سب کو اطلاع کر دیا جائے۔ چنانچہ لاہور کے بہت بڑے عالم مولانا خورشید صاحب، ان کا اخبار نکلا کرتا تھا، انہوں نے اعلان لگا دیا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اعلان لگا دیا تھا شاہ صاحب خود تشریف لا رہے۔ جب یہ سننا تھا تو پورا ہندوستان کے علماء امڑ آئے، کیونکہ سارے ہی تقریباً حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے، اور سب نے اعلان کیا کہ اس موضوع پر جس کے پاس جتنی کتابیں ہیں وہ کتابیں لے کر عدالت پہنچے۔ چنانچہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بستر سے اٹھے ہیں تو عجیب کرامت نظر آئی کہ جیسے ہی اٹھے دنیا کی ہر دوا ختم ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی اٹھے بواسیر کا ایک قطرہ تک نہیں آیا، لیکن ذوق تھا اس تعریف کو۔ بہاولپور پہنچے اور حضرت عدالت میں جب تشریف لائے تو حضرت کے ایک شاگرد نے سہارا دیا، تو میں خبردار ابھی مجھے کوئی اور سہارا نہیں دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن دین یہ سمجھے کہ وکیل مسلمانوں کا جو وکیل ہے وہ بڑا کمزور ہے جسمانی طور پر۔ لہذا حضرت خود چل کے عدالت کے بینچ پہ بیٹھ گئے، اور پھر عدالت قادیانی نے وہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پیش کی۔ وہ عبارت بڑی تفصیلی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انا خاتم النبیین علی نبی بعدی، یہ جو روایت ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور اس طرح کی جتنی بھی روایت ہیں اس زمانے کے ضعیف علماء نے، اس زمانے کے کمزور علماء نے نقل کی ہیں۔ تو حضرت وہیں پر رکے اور حضرت نے کہا کہ یہ جو وکیل ہے یہ دجل سے کام لے رہا ہے،
یہ غلط عبارت پڑھ رہا ہے. یہ عبارت صفحہ نمبر 433 کی نیچے سے 17ویں نمبر پہ لکھی ہوئی ہے اور اس عبارت میں یہ والا لفظ کھا گیا ہے. چنانچہ عدالت عدلیہ اگر دیکھنا چاہے تو کتاب اس کے ہاتھ سے پکڑ کے دیکھ سکتی. اور شاہ صاحب کا حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ اس کی میں اگر باتیں کرنا شروع ہوں تو شاید مغربی دری ہو جائے گی. یہ ایسا حضرت کا حافظ اور ایسے عجیب و غریب واقعات. تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لائیں. تو حضرت شاہ صاحب آگے بڑھے اور کوئی بات کی تو وہ مصر سے بلایا ہوا انہوں نے وکیل تھا جو کہ عربی بڑی اچھی جانتا تھا اور فصیح و بلیغ، خاص طور پہ زبان کا تیز ترار قسم کا آدمی تھا. لوگ شعبدے بازیاں، زبان کا چرچا، یعنی لوگوں کو ہنسانا بلانا، جوہری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ جو بات کریں دلیل سے کریں، دلیل کے بغیر بات نہ کریں. فرمایا کہ فلاں کتاب میں اصول لکھا ہے کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو مقدمتاً پیش کی جاتی ہے، اس مقدمے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. البتہ جب میں دلائل دینے پہ آؤں گا تو دیکھ لینا عدالت کا کمرہ جو ہے وہ کم پڑ جائے گا. چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے تقریر شروع کی اور تقریر کرنے کے بعد جب دلائل کا نمبر آیا تو حضرت نے فلاں کتاب میں یہ روایت لکھی ہے. تو ایک طالب علم لے کے آیا، کتاب سامنے رکھی، جج کے سامنے رکھی. 249 کتابیں 249 کتابوں عدالت کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے ہوتے جا رہے اور کتابیں رکھتے جا رہے. اتنی کتابیں ہوگی کہ عدلیہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی کہیں. آپ ایسا کر دیں کہ کتاب کا صرف نام اور حدیث کا نمبر آپ لکھواتے چلے جائیں، بس اتنا کافی ہے. بقیہ ہم خود اس کو جسٹیفائی اور چیک کر لیں گے کہ واقعتاً وہ روایت فلاں کتاب میں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں رہی. یعنی کمرہ عدالت وہ بھر چکا تھا. اور انگریز جج نے وہاں فیصلہ لکھا کہ آج جس دین اور جس ملت کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء اور حفاظ ہوں، اس دین اور ملت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. مقدمہ بہاولپور آج چھپا ہوا ہے، اردو زبان میں چھپا ہوا، اور اس میں لکھا اور بڑی تفصیلی فیصلہ لکھا کہ قادیانیت دائرہ اسلام کا کوئی کسی بھی قسم کا حصہ نہیں ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. خیر مگر یہ تفصیلی بات ہے جو اسی آیت کے تحت، اور اسی آیت کے تحت آپ کے سامنے ہے پاکستان میں اتنے بڑے قوانین نافذ ہوئے قادیانیت کے حوالے سے. یہ کوئی ہمارے فائدے کی، علماء کے فائدے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں ہیں کہ خاتم النبیین اور اس کے حوالے سے ہزاروں چیزیں ہیں جس کو ظاہری بات ہے اس کا کوئی اشیر یا 100 کروڑواں یا لاکھواں حصہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ آیت یہاں تک ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ سے